بچے پیاسے ہوں گے، ان کے لختے جگر پیاسے ہوں گے، تو حسین ہو سکتا ہے جھکنے کے لیے تیار ہو جائے، لیکن میرے حسین نے ایک لفظ میں صاف بنا دیا، یہ حسین پیاسا تو رہ سکتا ہے، ان کے بیٹے تو پیاسے رہ سکتے ہیں، لیکن حسین کمپرومائز نہیں کر سکتا، حسین سمجھوتا نہیں کر سکتا، اس لیے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وقت بیتتا گیا، ایک رات کی مہلت طلب کی، ایک رات کی مہلت مانگی، اور مہلت مانگنے کے بعد میرے دوست کو رات کی مہلت کس لیے مانگی؟ عبادت الہی کے لیے۔ رات کی مہلت کس لیے مانگی؟ اللہ کی عبادت کے لیے۔ رات کی مہلت کس لیے مانگی؟ ذکر و اذکار کے لیے۔ رات کی مہلت کس لیے مانگی؟ خدا کی بارگاہ میں رہے تو عبادت کرنے کے لیے ایک رات کی مہلت مانگی، اور ادھر ان ظالموں نے آپس میں مشورہ کیا کہ سنو، ایک رات کی مہلت مانگ رہے ہیں، جب حسین دیکھیں گے اپنے بیٹے علی اصغر کی پیاس کو، جب حسین دیکھیں گے سکینہ کی پیاس کو، جب حسین دیکھیں گے علی اکبر کی پیاس کو، جب حسین دیکھیں گے علی اصغر کی پیاس کو، جب حسین دیکھیں گے عبداللہ کی پیاس کو، جب حسین دیکھیں گے سارے بیٹے کی پیاس کو، تو ہو سکتا حسین جھکنے کے لیے تیار ہو جائے، لیکن یہ حسین ہے، یہ حسین ہے، سب کی پیاس برداشت کر سکتے ہیں، نانا کی ہمت تباہ ہو جائے یہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ حسین برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آقا حسین فرماتے اے لوگوں ذرا یہ تو بتاؤ مطالبہ کس سے ہے؟ کہا آپ سے ہے، مطالبہ مجھ سے ہے، بیعت کا مطالبہ مجھ سے ہے، وہ خون کے پیاسے میرے ہیں، پانی بن کیا مجھ پر، جو بھی کام کیا مجھ پر، یعنی تم سے کوئی مطالبہ نہیں۔ اس کے بعد میرے آقا حسین فرماتے ہیں اے ابو بکر بن علی ادھر آ جاؤ، عثمان بن علی ادھر آ جاؤ، عون بن علی ادھر آ جاؤ، فضل بن علی ادھر آ جاؤ، عباس بن علی ادھر آ جاؤ، جعفر بن علی ادھر آ جاؤ، اے کریم ادھر آ جاؤ، سعید بن بشیر ادھر آ جاؤ، اے سارے لوگ ادھر آ جاؤ، اے عبداللہ بن مسلم ادھر آ جاؤ، عبداللہ بن حسن ادھر آ جاؤ، قاسم بن حسن ادھر آ جاؤ، علی اکبر تم بھی آ جاؤ، اے زین العابدین سارے لوگ قریب آ جاؤ۔ اور آنے کے بعد آقا حسین فرماتے ہیں جاؤ جاؤ تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ، کہاں چلے جائیں؟ کہاں جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، یہ میرا خون بہانے کے بعد کسی کا خون نہیں بہائیں گے، یہ مجھے قتل کرنے کے بعد یہ کسی سے کوئی تعلق نہ ہوگا، یہ کربلا کے میدان میں اگر یہ خون کے پیاسے ہیں تو میرے خون کے پیاسے ہیں، لیکن ایک بات میں کہہ دوں ایسے وقت میں علی اکبر نے یہ نہیں کہا تھا کہ بابا، دھیان سے سننا، بابا کیا دقت ہے کر لیجئے نا کمپرومائز چند دنوں کے لیے، اس کے بعد جب موقع ہوگا فوج کی فوج اکٹھا کریں گے تو لڑیں گے۔ ایک بار بھی علی اکبر نے یہ نہیں کہا تھا، ایک بار بھی علی اکبر نے یہ نہیں کہا تھا، جانتے تھے کہ میرے بابا حسین کو اپنے نانا کی امت بڑی پیاری، جانتے تھے، ایک بار بھی نہیں کہا کہ سمجھوتا کر لیجئے۔ اس کے بعد سب کو بلایا اور بلانے کے بعد کہتے ہیں بیٹھ جاؤ، مجھے قتل کرنے کے بعد کسی کا خون نہیں بہائیں گے، تو سارے بھائیوں نے ایک زبان ہو کر کہا تھا اے بھائی حسین، اگر آپ کی رگوں میں علی کا خون دوڑ رہا ہے تو ہماری بھی رگوں میں علی کا خون دوڑ رہا ہے۔ اپنے بھائی کی جان کو نہ سمجھا۔ اس کے بعد پھر یوں نے کہا اے پیارے آقا حسین، کل آپ کے نانا مجھ سے پوچھیں گے کہ اے انس الکہی، اے شہید ابن قشیر، اے کریم یہ بتاؤ کہ میرے نواسے حسین کی جان سے زیادہ تیری جان عزیز تھی تو کربلا کے میدان میں میرے بیٹے حسین کو تنا چول کرا گیا۔ اس لیے سنیے کہ اگر آپ کے اوپر تو مجھے اللہ نے 1000 جانے دی ہوتی تو سب آپ کے قدموں پہ نچھاور کرتا چلا جاتا۔ حسین یہ تو ایک جان ہے، یہ تو تنہا کتنی جان ہے؟ ایک جان ہے۔ ایک بار آپ پر دین
کیا ہے؟ تاریخ لکھی جائے گی. بھتیجوں نے کہا, بیٹوں نے کہا, بھانجوں نے کہا, جب تاریخ لکھی جائے گی تو کیا ہوگا؟ یہی ہوگا. بیٹا تھا چلا گیا, بھائی تھا چلا گیا, عزیز تھے چلے گئے, دوست تھے چلے گئے چھوڑ کر. ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے. اور کل ہمارے بابا حضرت مسلم بن عقیل مجھ سے پوچھیں گے, اے بیٹا تم کہاں چلے آئے تھے؟ ہم نے تو ان کے اوپر اپنی جان قربان کر دی تھی, تم کربلا کے میدان سے چلے آئے تھے, اس لیے میں نہیں جاؤں گا. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اب تمہیں تو اپنی جان کو آپ کے نام پر قربان کر دوں. سارے لوگوں نے سوار ہو کر کہا ہم اپنی جان قربان کر دیں گے. بابا حسین فرماتے ہیں کل قریب سارے لوگ تیار ہو جاؤ, انتم تقتلون غدا ولا یغاث منکم, ان قریب کل تم سب کے سب قتل کر دیے جاؤ گے. سارے لوگوں نے سوار ہو کر کہا الحمدللہ الذی شرفنا بالقتل ماتا. یہ پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر کرو ہے کہ آپ کے قدموں پر ہمیں جان قربان کرنے کا موقع عطا کیا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اس کی سب سے پہلے جو ہے تو خیمے کے اندر کی لوٹ کھسوٹ بتایا جائے. گئے خیمے کے اندر لوٹ کھسوٹ کرنا چالو کر دیا, مال و اسباب لوٹنے لگے. مال و اسباب لوٹتے بھی رہے, ایک بدبخت لوٹتا بھی رہا اور اس کے بعد دارو قطار روتا بھی رہا. سیدہ زینب فرماتی کہ اے ظالم ذرا یہ تو بتا, ایک طرف تو مال لوٹتا ہے, دوسری طرف تو روتا ہے, تو ظالم کیا کہتا ہے اگر میں نہیں لوٹوں گا تو کوئی اور لوٹ کر لے کر چلا جائے گا, اگر میں نہیں لوٹوں گا تو کوئی اور لوٹ کر لے کر چلا جائے گا. سیدہ زینب فرماتی ہے تو رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو ظالم کہتا ہے رونے کی وجہ یہ ہے کہ اہل بیت نبوی پر ایسی مصیبتیں آن پڑی ہے, اس لیے رونا آ رہا ہے. اور آئے میرے دوستوں سنو, اتنا ہی نہیں, سارا مال و اسباب لوٹنے کے بعد جب وہ جانے لگا تو میرے دوستوں پیر میں پازیب تھی, اس کو بھی چھین لیا. یہاں تک کہ مورخین لگتے امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ جس چمڑے کے بستر پر لیٹے ہوئے تھے وہ چمڑے کا بستر کھینچ لیا جاتا ہے. اب چمڑے کے بستر سے نیچے آ گئے, خیمے میں آگ لگا دی گئی. جب خیمے میں آگ لگ گئی, ایک خاتون اندر کبھی باہر, کبھی اندر کبھی باہر, کبھی اندر کبھی باہر. تو اس کے بعد کہتے ہیں خاتون کو روکو, یہ اندر باہر کر رہی ہے, انہیں آگ سے تکلیف ہو جائے گی. وہ خاتون فرماتی ہے میرا جوان بھتیجا اندر رہ گیا ہے, میں اسے چھوڑ کر کیسے چلی جاؤں. وہ خاتون امام زین العابدین کو اپنے کاندھے پر لاد کر کے باہر لاتی ہے. امام زین العابدین کی آنکھ کھل جاتی ہے, ہوش میں آ جاتے ہیں, باہر لائے, اس کے بعد کھڑا کر دیا. اور اے میرے دوستوں اتنا ہی نہیں, اس کے بعد سیدہ زینب فرماتی ہیں اے عمرو بن سعد اب میرے ساتھ تو کیا کرے گا؟ کہا اب ہم آپ کے ساتھ یہ کریں گے, آپ کو قیدی بنائیں گے. قیدی بنایا گیا. سیدہ زینب فرماتی قیدی کیوں بنا رہا ہے؟ کہا کہ یہ عبید اللہ بن زیاد کا حکم ہے, انہیں قیدی بنا کر کے کوفہ تک لایا جائے. اس کے بعد سیدہ زینب فرماتی ہے اے عمرو بن سعد ہمیں قیدی بنا رہا ہے, ایک آرزو ہے, ایک تمنا ہے, ایک تیری آرزو ہے. کہا کیا؟ کہا جہاں میرے بھائی حسین کا لاشا ہے وہیں سے لے چلو. ہم کو لے کر پہنچے, امام حسین کے لاش مبارکہ سامنے ہے, سر نہیں ہے. لاش مبارکہ ہے, سر نہیں ہے. سیدہ زینب قریب بیٹھ گئی اور بیٹھنے کے بعد ایک آواز بلند کرتی واہ محمد, اے نانا جان دیکھو نا یہ آپ کا حسین ہے, جسم سے سر جدا کر دیا گیا ہے. ان ظالموں نے بلایا تھا کہ ہم اپنی جان آپ کے قدموں پر قربان کر دیں گے, لیکن نانا جان آپ کے نواسے حسین کے 6 ماہ کے بیٹے کو قتل کر دیا. نانا جان آپ کی نواسی زینب قیدی بنا دی گئی ہے. اے نانا جان آپ دیکھ رہے ہیں نا آپ کے نواسے حسین کے جسم پر گھوڑے دوڑا دیے گئے ہیں, جسم کی ہڈیاں چکنا چور ہو گئی ہیں. یہ وہی حسین ہے جسے آپ اپنے کاندھے پر بیٹھایا کرتے تھے, جسے آپ نے اپنی زلف محمد پکڑایا تھا. یہ وہی حسین ہے جس کے لیے آپ نے خطبے کو روک دیا. یہ وہی حسین ہے جس کے لیے آپ نے اپنے سجدے کو ڈبا کر دیا. یہ وہی حسین ہے جس کے لیے آپ نے سب کچھ اپنا قربان کر دیا. یہ وہی حسین ہے. تو میرے دوستوں سیدہ زینب نے جب گریہ بیزاری کی تو اس کے بعد عمرو بن سعد کہتا ہے جلدی سے سیدہ زینب کو ہٹاؤ اور آگے
آگے بڑھاؤ. آگے بڑھتے ہیں, لے کر چلے, کچھ دور لے کر کے پہنچے, ایک گرجا نظر آیا. جیسے ہی گرجا نظر آیا فوراً کیا کیا کہ گرجے کے اندر فوراً جو ہے تو گرجا نظر آیا. ظالموں نے کیا کیا, تمام سر مبارک کو گرجے کی دیوار سے ٹیک لگا دیا. جب گرجے کی دیوار سے ٹیک لگا دیا تو عالم کیا ہوتا ہے, گرجے کی دیوار پھٹتی ہے, گرجے کی دیوار شک ہوتی ہے. جب گرجے کی دیوار پھٹی, گرجے کی دیوار شک ہوئی, اس میں سے ایک ہاتھ نمودار ہوتا ہے, اس میں لوہے کا قلم ہوتا ہے. لوہے کے قلم نے نکالا اور جو شہداء کے سر مبارک سے خون کے قطرات ٹپک رہے تھے, اسی خون میں ڈبو کر لکھا, کیا لکھا, اگر جو امت قتلت حسینہ شفاعت جدی یوم الحساب. جب یہ لکھا, لکھنے کے بعد میرے دوستوں سارے لوگوں نے, سارے یزیدیوں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے, آگے بڑھ چلو اور آگے بڑھے. اب یزیدیوں کا برا انجام شروع ہو چکا تھا. اہل بیت اطہر سے اونٹ چھینا تھا. کیا چھینا تھا, گھر دیکھتے آپ لوگ, اہل بیت اطہر سے کیا چھینا تھا, اونٹ کا قیام کیا جائے, کھا لیا جائے. اونٹ ذبح کیا, ذبح کرنے کے بعد ذبح کیا, ذبح کرنے کے بعد پکایا, پکانے کے بعد کا کھایا جائے. جیسے ہی کھانا لے کر کے بیٹھے ہیں وہ اونٹ مثل آگ کے شعلے سے بھڑک اٹھتا ہے. جو شیرہ وغیرہ تھا اسے پی کر کے سو گئے. اور آگے بڑھے, ایک گرجا نظر آیا, وہاں پر لکھا ہوا تھا اترجو امت قتلت حسینہ شفاعت جدہی یوم الحساب. پادری کو بلایا, اے پادری ادھر آؤ. آ گیا. یہ بتاؤ یہ کب سے لکھا ہوا ہے؟ کہا ہم کو نہیں معلوم, البتہ میں نے اپنے آباء و اجداد سے سنا ہے کہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ سے 500 سال پہلے کا یہ شعر ہے. کتنے دن پہلے کا, 500 سال. تم لوگ کیوں پوچھ رہے ہو؟ کچھ نہیں, بس یوں ہی. اس کے بعد وہ پادری تمام سر مبارک کو دیکھنے لگا, تمام سر مبارک کو دیکھنے لگا. حضرت عون بن علی, فضل بن علی, عباس بن علی, علی اصغر بن حسین, علی اکبر بن حسین, عبداللہ بن حسن, قاسم بن حسن, عبداللہ بن مسلم, حضرت بہیر, ظہیر ابن قیم, مسلم بن اوسجا اسد, حضرت انس القاہلی. تمام سروں کو دیکھتے دیکھتے جب علی اصغر کے سر مبارک کو دیکھا, کہا کہ یہ کیسی جنگ تھی کہ جس میں 6 ماہ کے بچے کو قتل کیا گیا, چھوٹے سے بچے کو مارا گیا. اور دیکھتے دیکھتے تاریخ گواہ ہے, مورخین لکھتے ہیں کہ امام حسین کے سر انور پر, امام حسین کے سر انور پر جب اس کی نگاہ پڑتی ہے تو نگاہ ہٹنے کا نام نہیں لیتی ہے. اس کے بعد وہ پوچھتا ہے یہ بتاؤ یہ کس کا سر ہے؟ تو کہا کہ یہ باغی کا سر ہے. کہا کس کا باغی؟ کہا یزید کا باغی. یزید کی حکومت کی بغاوت کر بیٹھا تھا, اس لیے یہ اس کا سر ہے, یہ اس کا سر ہے. اس کے بعد غور سے دیکھتا ہے, کہا کہ اس کو قتل کیے کتنے دن ہو گئے؟ بتایا اتنے دن ہو گئے. کہاں کیا تھا؟ کربلا کے میدان. کہا اللہ اکبر, یہ کیسے سر ہے؟ آج تک ان کے چہرے سے نورانیت نہیں گئی ہے, آج تک ان کے چہرے سے نورانیت نہیں گئی ہے. حضرات نورانیت دیکھنے کے بعد کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ سر امام ایک رات کے لیے مجھے دے دیا جائے. کتنے دن کے لیے؟ ایک رات کے لیے. ایک رات کے لیے 10,000 درہم لے لو. کتنا لے لو؟ 10,000 درہم. بولو تھوڑا ہوتا ہے کیا؟ بہت ہوتا ہے. اگر آپ اس وقت درہم کے اعتبار سے اس کو کیلکولیٹ کریں گے تو 2 لاکھ روپے ایک رات کا بنتا ہے. امام حسین کے سر انور کو لیا پادری, لے کر اندر گیا. اندر جانے کے بعد اس کے پاس ایک سندری چوکی تھی, سندر کی لکڑی کی چوکی تھی, اس کو رکھا. رکھنے کے بعد امام حسین کے سر انور کو عطر, کیوڑا, مشک, گلاب سے دھویا. اس کے اوپر ایک گلاب مخملی گلاب بچھایا. بچھانے کے بعد امام حسین کے سر انور کو رکھ دیا. رکھنے کے بعد کہتا آقا حسین آپ کتنے پیارے ہیں, آپ کا چہرہ کتنا عمدہ ہے کہ سر کٹنے کے بعد بھی آج بھی یہ نگاہ ہٹنے کا نام نہیں لیتی ہے. سر کٹنے کے بعد بھی یہ نگاہ ہٹنے کا نام نہیں لیتی ہے. ادب کے ساتھ کھڑا ہو گیا, دیکھتا رہا آقا حسین کے چہرے کو, دیکھتا رہا, دیکھتا رہا, دیکھتا رہا. رات بیتتی رہی, دیکھتا رہا, رات بیتتی رہی, یہاں تک کہ کافی رات بیت گئی. اس نے کیا دیکھا؟ امام حسین کے سر انور سے ایک نور نکلتا ہے جو حسین کے سر سے لے کر آسمان تک پہنچ جاتا ہے, آسمان تک
پہنچ جاتا ہے. جب آسمان تک پہنچا اس کے بعد وہ پادری کہتا ہے اے آقا حسین ان ظالموں نے آپ کو مار دیا, ان ظالموں نے آپ کو قتل کر دیا, اور قتل کرنے کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے امام حسین کو مار دیا, لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ کی گردن جسم سے جدا ضرور ہے, لیکن آقا حسین جیسے کل زندہ تھے ویسے آج بھی زندہ ہے. میں اپنی سرار توڑتا ہوں اور آپ گوا رہیے گا, میں بھی اسلام میں داخلہ لے لیتا ہوں. اب اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب کہو میں